آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ رفیع لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل کا جو ایران کی طرف سے حملہ تھا، بہت سارے لوگ اب اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ محض ڈرامے بازی تھی۔ ایران کی طرف سے یہ باہمی منصوبہ بندی کے تحت حملہ ہوا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ رات بھر یہ جو خبریں پھیلائی گئیں، اس کا کیا مقصد تھا؟ رات بھر جو عوام کو جگایا گیا، پوری دنیا میں ہلچل مچائی گئی، یہ بلا سود اور بلا مقصد تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی کچھ دیگر ممالک بھی کر لیتے ہیں۔ کسی نے ہمت بڑھانی تھی تو دیگر ملک بھی اس طرح کی ڈرامے بازی کر لیتے، یا اس طرح کا کوئی ڈرامہ رچا لیتے، یا اس طرح کے جھوٹ کو لبادہ پہنا لیتے، تو ہم اس کی بھی جے جے کار کر لیتے۔ کل رات ایران نے دمشق میں اپنے قونصل خانے پہ ہونے والے حملے کے جواب میں اسرائیل پہ درجنوں میزائل اور خودکش ڈرونز داغے۔ اسرائیلی فوج یہ کہتی ہے کہ انہوں نے داغے گئے جو میزائل سے وہ فضا میں ہی تباہ کر دیے ہیں، لیکن چند ٹکڑے جو ہیں وہ اسرائیلی حدود میں گرنے کے باعث ایک فوجی اڈے کو معمولی نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی بچی جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے کلیم کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، انہوں نے اس حملے کے بعد جو قوم سے خطاب کیا، اس میں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے اور ایران کو مؤثر جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھے جی فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں کچھ کیا، ان کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے حملہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ سفارت خانے پہ حملہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کے میجر جنرل ایک یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور یہ حماس کو مضبوط کرنے کے لیے اور لبنان میں حزب اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے ان کو مضبوط کرنے کے اقدامات اٹھاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ادھر سفارت خانے پہ حملہ ہوا۔ ایران کی ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوج ہے، جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحری فورس ہے جس میں 20,000 اہلکار ہیں۔ اس گروہ کے اہلکار آبنائے حرمس میں مسلح گشت کرتے رہتے ہیں۔ اب چیزیں کچھ جڑتی ہیں۔ پاسداران انقلاب ایک اور رضاکار گروہ بسیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جس نے ملک میں اندرونی مخالفت کو دبانے میں مدد کی تھی۔ اس گروہ میں ہزاروں افراد کو متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب پاسداران انقلاب کا مقصد کیا ہے؟ ابنائے حرمس میں کیا ہوتا ہے اور جو وہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ پاسداران انقلاب کی بنیاد 40 سال پہلے رکھی گئی تھی تاکہ ایران کے اسلامی نظام کا دفاع کیا جا سکے، اور یہ اب اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت بن چکی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس عام فوج کے مقابلے میں کم اہلکار ہے، لیکن اسے ملک میں طاقتور ترین فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ قدس فورسز جس کی قیادت جنرل سلیمانی کرتے تھے۔ اب قدس فورسز کیا ہے؟ قدس فورسز جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، پاسداران انقلاب کے لیے ملک سے باہر کارروائیاں کیا کرتی تھی، اور اس کی رپورٹ براہ راست رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو دی جاتی تھی۔ اس میں اندازاً جو ہے وہ 5,000 اہلکار ہیں۔ اس کا ایک یونٹ جو ہے وہ شام میں تعینات ہے، جہاں وہ شامی صدر بشار الاسد کی حامی فورسز اور شیعہ ملیشیا کی مشاورت کرتا ہے۔ عراق میں یہ اکثریتی پیراملٹری فورس کی حمایت کرتی ہے، جس نے شدت پسند تنظیم نام نہاد IS کو، دولت اسلامیہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو ہرانے میں ساتھ دیا۔ لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ قدس فورسز کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں ایسے تمام گروہوں کو مالی امداد، تربیت اور اسلحہ اور آلات فراہم کرتا ہے جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے، جنہیں اسرائیل دہشت گرد قرار دے چکا ہے، جو ان کے خلاف اقدام اٹھاتے ہیں۔ ان میں لبنان کی حزب اللہ تحریک ہے اور فلسطینی اسلامی جہاد شامل ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی۔ اقتصادی مسائل اور پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اسلحے کی درآمدات متاثر ہوئی ہیں، جو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن دھمکیاں سب سے زیادہ ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ سینٹر کے مطابق 2009 سے 2018 کے درمیان ایران کی دفاعی نوعیت کی درآمدات سعودی عرب کے اسی دورانی میں درآمدات کا صرف 3.5% حصہ رہی۔ لیکن کیا کسی اور اسلامی ملک سے ایسی آواز اٹھتی ہے؟ کسی کی طرف سے نہیں اٹھتی۔ ایران کی زیادہ تر درآمدات جو ہے وہ روس سے آتی ہیں، باقی چین سے آتی ہیں، اور ایران کے بڑے مخالف یعنی اسرائیل کے مقابلے میں اس کی فضائی قوت نسبتاً کمزور ہے، فضائی قوت، مگر ایران کی میزائل کی صلاحیت اس کی فوجی طاقت کا مرکزی جزو ہے۔ اور امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ہے، اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ حزب اللہ کو بھی فراہم کرتے ہیں، حزب اللہ وہاں سے اٹیک کرتا ہے۔ یہ رپورٹ ان کے بارے میں بنائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے۔ مگر رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ تھنک ٹینک جو
روسی جسے بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پہ کام روک دیا تھا، لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے معاہدے کے حوالے سے موجودہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا۔ اب اس ضمن میں کسی کے پاس کوئی بھی مثبت رپورٹ نہیں ہے۔ امریکہ بارہا یہ الزام ضرور لگاتا رہا ہے کہ ایران نے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، مگر ایران کی طرف سے خاموشی اختیار کی جاتی تھی۔ مگر چاہے جو بھی ہو، ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بڑے اہداف ہیں۔ 2020 میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جو ٹینشن تھی اس میں اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں پیٹریاٹ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا، تاکہ جو ان کے بیلسٹک میزائلز ہیں، کروز میزائلز ہیں، جدید ایرانی طیارے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹاخے تھے، اس نے تو کچھ کیا نہیں، لیکن انہی پٹاخوں کا مقابلہ کرنے کے لیے $1.5 لاکھ کے انہوں نے انٹرسپٹرز میزائل استعمال کیے ہیں اسرائیل نے۔ ان کا کتنا نقصان ہوا؟ $1 ارب کا۔ سالہ سال سے آج پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس کے پاس صلاحیتیں کیا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں 2016 سے ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی کے مطابق ایران جو ہے وہ شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا۔ 2019 جون میں ایران نے ایک امریکی جاسوس ڈرون کو آبنائے ہرمز کے اوپر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ حملے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ سسٹم کو ہیک کر لیا گیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس سائبر حملوں کی صلاحیت ہے؟ 2010 میں ایران کی نیوکلیر تنصیبات پہ ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا تھا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً 2019 میں ایک امریکی ملٹری رپورٹ یہ سامنے آئی تھی جس کے مطابق ایران جو ہے اس نے دنیا بھر کے اندر جتنی بھی ایروسپیس کمپنیز تھیں، دفاعی کانٹریکٹرز تھے، اس کے علاوہ قدرتی وسائل کی کمپنیز تھیں، توانائی کی کمپنیز تھیں، ٹیلی کام فرمز تھیں، ان کو سائبر جاسوسی کے لیے نشانہ بنایا۔ مائکروسافٹ نے 2019 میں یہ کہا تھا کہ ایران میں موجود اور ایرانی حکومت سے منسلک ایک ہیکر گروہ جو ہے اس نے امریکی صدارتی مہم کو بھی نشانہ بنایا اور ایک امریکی حکام کے اکاؤنٹس میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں سے ان کی صلاحیت مضبوط تو دکھائی دیتی ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی ایک بہت بڑا نام تھا، اور ان کی شہادت کے بعد اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی سفارت خانے پہ حملہ یہ کہے کہ صرف یہ نارمل سفارت خانے پہ حملہ تھا اور اس کا جواب ایران نے دیا، باقاعدہ طور پہ ایران کو وہ بھگتنا پڑا ہے جو وہ فلسطینیوں کی حمایت میں کر رہا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ فاسفورس حملے کرتا ہے۔ یہ کتنے خطرناک ہے دونوں طرف اگر دیکھا جائے۔ مبینہ طور پہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ایک فاسفورس حملے کا شکار بننے والا لبنانی شخص تھا جس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ سفید دھوئیں کی طرح ہوا میں اڑتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ زمین سے ٹکراتا ہے کسی پاؤڈر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ علی احمد ابو سمرہ تھا جو جنوبی لبنان کے ایک گاؤں کا کسان تھا جس نے 19 اکتوبر 2023 کو دیکھا تھا کہ اس کے آس پاس سفید دھواں ہے۔ بعد میں اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ فاسفورس حملہ تھا جو مبینہ طور پہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس حملے کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو سمیل تھی وہ لہسن کے جیسی تھی، لیکن اس کی جو شدت تھی وہ ناقابل برداشت تھی، گٹر کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار تھی۔ اس طرح کے حملے اسرائیل کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی اس طرح کے حملے کرے اور اس کے مد مقابل آپ ابابیل والا کردار بھی ادا نہ کر پائیں تو کیا کہیں گے؟ اس حملے کی زد میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے پانی نکلتا تھا، ناک اور منہ پہ گیلے کپڑے سے نہ ڈھکے ہونے پہ کہانی سنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید آج زندہ بھی نہ ہوتے اگر وہ ہم منہ کے اوپر نہ رکھتے۔ جو لاسٹ ایئر تھا اکتوبر، اس میں غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل اور لبنان کی سرحد پہ بھی تشدد کے اندر اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں جانب اموات ہوئیں، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے۔ لیکن لبنان میں موجود حزب اللہ کی جانب سے غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پہ اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے جاتے ہیں۔ اگر روزانہ نہ کہیں تو ہفتے میں ایک آدھ حملہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیلی فوج کی جانب سے فضائی اور توپ خانے سے حملے کیے جاتے ہیں جن میں سفید فاسفورس کے حملے شامل ہوتے ہیں۔ وہ سفید فاسفورس کا استعمال کرتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ڈائریکٹر ہیں لاما فقی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی گنجان آباد والے شہری علاقوں میں اسی سفید
فاسفورس سے حملہ کیا جاتا ہے تو اس سے شدید جلن ہوتی ہے، شدید درد کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ سفید فاسفورس ہے کیا، اس کے استعمال کے بارے میں اتنے خدشات کیوں ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو لیکن اس سوال کا جواب جو ہے وہ کلی طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن اس کی کچھ تحقیق کے اندر جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آتش گیر خصوصیات کا حامل مادہ ہے۔ یہ کیمیائی مادہ ہے جو آکسیجن کے رابطے میں آنے پہ جب یہ پھینکیں گے جہاں پہ آکسیجن ہوگی تو پہ بھڑک اٹھتا ہے۔ جنگی مقاصد کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ توپ کے گولوں اور بموں اور راکٹس کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ جو اس کے اندر شے ہوتی ہے اب یہ اسے ویسے پھینکتا ہے۔ یہ جب آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے کیمیائی جو رد عمل ہے نا وہ 815 ڈگری سینٹی گریڈ تک شدید گرمی پیدا کرتا ہے۔ 815 ڈگری سینٹی گریڈ، تو دنیا میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ جن ممالک میں ہو جائے نا تو وہاں پہ موتیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ 815 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ اس کے آکسیجن کے ساتھ ملنے سے جہاں یہ جلتا ہے وہیں ہلکا اور گاڑھا دھواں بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ جب انسانوں کے قریب پہنچتا ہے تو خوفناک تکالیف اس سے ہوتی ہے، تباہ کن آگ کا سبب بھی یہ بن سکتا ہے۔ یہ عمارتیں، بنیادی ڈھانچے ان کو تباہ کر دیتا ہے، بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ تر زمینی اور فوجی کارروائیوں کو مخفی رکھنے کے لیے، یعنی ان کو چھپانے کے لیے، یا آپریشنز کے دوران اسموک اسکرین قائم کرنے کے لیے۔ یعنی آپ نے پھینکا تو آپ نے، جنہوں نے ماسک پہن رکھے ہیں، جنہوں نے پورا اس کا حفاظتی نظام پہن رکھا ہے، وہ اس کے اندر مزید حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا استعمال کرتے ہوئے جو فوجیں ہیں اسموک اسکرین بناتی ہیں تاکہ وہ دوسروں سے بچ سکیں، اور اس کا جو ہے انفرا ریڈ آپٹکس اور ہتھیاروں سے باخبر رہنے کے نظام میں بھی مداخلت کرتا ہے۔ اب اس طرح کے اقدامات اگر اسرائیل کرے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھانا چاہے، مان لیتے ہیں طاقت میں کم ہوں گے، لیکن ابتدا تو کی نا۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت تھی تو آپ کر لیتے، بصورت دیگر زباں بندی ہی بہتر۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔